السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ آج میں بات کروں گا خوشی، پلیجر. واٹ از پلیجر؟ خوشی کیا ہے؟ خوشی یا تسکین جو ہے اصل میں ہوتی کیا ہے؟ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور کچھ بندوں سے بات بھی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں خوشی یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون آئے، اس کو خوشی بولتے ہیں. لیکن میرا جو کنسیپٹ ہے، وہ جو میری جو بات ہے، میں جو جس موضوع بات کرنا چاہتا ہوں، وہ خوشی وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ خوشی وہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کے دل کو سکون ہو یا دل کو مزہ آئے یا سارا کچھ ہو. ہم جب خوشی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس وقت جو ہے وہ بہت کچھ خراب کر بیٹھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ خوشی کے لیے شراب پیتا ہے. شراب سے کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا، اس کے اندر کا نظام خراب ہونے لگ جائے گا. شراب پیے گا، اس کا دماغ اس کے ساتھ نہیں رہے گا، اس کا دل اس کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ اپنے لیے بھی خرابی پیدا کرے گا، دوسرے کے لیے بھی خرابیاں پیدا کرے گا. اس کا لائف سپین جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اب جتنی نشہ آور چیزیں ہیں، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، سب میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خوشی کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں خوشی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں تسکین ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو ہر طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوتی ہیں. پھر اگر انسان جائے، جیسے یہ انسانی جو جذبات ہوتے ہیں، اس میں اگر آ جائے، اس میں بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکس جو ہوتا ہے وہ خوشی کا باعث ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جو چیزیں کھاتے ہیں مختلف جگہوں سے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں خوشی ہے. کھانا پینا جو ہے وہ اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، سارا کچھ اس میں خوشی ہے. حالانکہ خوشی اس میں بھی نہیں ہے. آخر میں کے کنکلوژن یہی بھی نکلتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو دنیاوی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے جو اچھی لگتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ، وہ اس سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے تسکین آ رہی ہے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس کے لیے خوشی نہیں رہتی، اس کے لیے وہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. پھر کیا ہے خوشی؟ کیا ہے پھر؟ اس پہ اگر گہرائی میں جائزہ لیا جائے تو انسان جو ہے ان چیزوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے. جن جو بھی گنے گئے ان کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے، آپ کسی کے چہرے پہ ایک سمائل کا باعث بن جائیں، تو آپ کو وہ خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کو اس کو آپ بیان نہیں کر پائیں گے. آپ کسی کا بھوکا پیٹ بھر دیں گے، کسی کو بھوک لگی ہے، کسی کی ہنگر کو، کسی کی بھوک کو آپ کم کر دیں گے تو وہ آپ کو خوش کر دے گی. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے. اگر ہے تو اصل خوشی پھر کہاں پہ آ جاتی ہے؟ اگر آپ ذاتی خوشی پہ آتے ہیں تو آپ اپنے اندر گھس جاتے ہیں، اور انسان اندر سے اتنا اچھا نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان اتنا اندر سے اچھا ہو تو اگر جو ہے وہ اس کو زخم لگے تو زخم کے اندر سے جو بھی نکلتا ہے اس میں بو بھر جاتی ہے. اس کے اندر انسان اندر جو ہے، جلد کے اندر جو انسان بند ہے، اس کے اندر بندی کیا بھرا ہوا ہے. جب بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، انڈیویجلی سوچتا ہے، تو اس وقت وہ جو ہے وہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. اب دنیا کی جو تاریخ ہے اس کو اگر کھنگالیں تو جن لوگوں نے دنیا کو تباہ برباد کیا ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو صرف ان کی اپنی خوشی تھی. اپنی خوشی کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو تباہ برباد کر دیا تھا. اگر سائرس کو دیکھا جائے، سائرس نے پورا ایشیا فتح کر لیا تھا، یورپ کا اچھا خاصا ایریا فتح کر لیا تھا. وہ
سائرس ایسے آیا تھا کہ جیسے ایک سیلاب آ گیا ہو، جس نے بابل کے باغات تباہ کر دیے تھے. بہت ساری جو تہذیبیں تھیں ان کو اس نے طے بالا کر دیا تھا. لیکن کیا تھا وہ؟ اس نے اپنی ذاتی خوشی کے لیے کیا تھا. اس میں کسی کی بہتری یا کسی کی اس کے لیے نہیں تھا کام. حمورابی کو دیکھیں، حمورابی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کو تباہ برباد کیا، بہت بڑی تہذیب کا جنم دیا، اس کی وجہ سے بنی. لیکن وہ اس کی ذاتی خوشی کے لیے کام تھے، جس میں اس نے انسانوں کی تباہی بربادی کی. اگر جدید دور میں آئے تو ہٹلر نے کیا کیا؟ ہٹلر اپنی ذہن میں لے کے اٹھا کہ ہم نسلی طور پر برتر ہیں، ہم پوری دنیا کو ختم کریں گے، ایک دنیا کو دوبارہ نئے سرے سے ٹھیک کر کے بسائیں گے. اس کا صرف مقصد کیا تھا؟ اس کے مطمع نظر یہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. مسولینی نے یہی کیا. باقی اب دنیا کے جتنے انقلابات ہیں، انقلابیوں نے وہ انقلاب اس لیے لے کے آئے تھے کہ وہ بہتری کے لیے کام کریں گے. آپ USSR کو دیکھ لیں، روس میں جو انقلاب آیا تھا، بالشوی کا انقلاب آیا تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن اصل مقصد کیا بنا؟ اصل مقصد آخر میں یہی نکلا کہ انہوں نے اپنے لیے کام کیا تھا، اپنی ذات کے لیے وہ کر رہے تھے. جب اپنے ذات کے لیے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی بربادی آئے گی. اگر یہی چیزیں اپنی ذات کے لیے نہ کریں، ایک معاشرے کے لیے کریں، ایک کلیکٹیو سوچ کے تحت کریں، تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. دنیا کے مسئلے جتنے بھی آئے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کس مذہب کا ہے، جتنے مسئلے آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کی اصلاح ایسے کی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، بلکہ ایز اے ہول کلیکٹیولی، بلکہ ایز اے ہول پوری سوسائٹی کے لیے سوچا. اس سے پھر کیا ہوا؟ پورے معاشروں میں بہتری آئی. معاشرے اتنے بہتر سطح پہ آ گئے کہ وہ اپنے رنگ ڈھنگ کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں، بہتر طریقے سے دنیا کو تعمیر کر سکیں. دنیا کے جو نظام ہیں، وہ اگر جو لیونگ چل رہے ہیں، جو حکومتیں چل رہی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر میں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ کولیکٹیو نہیں سوچتے، اس لیے ذاتی خوشی کے لیے وہ ہر چیز کو برباد کر رہے ہیں. حکومتوں میں چاہے جو بھی طریقہ ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے جو مرضی ہو، جو مرضی سسٹم لے کے آ جائیں، اس میں جو کارفرداز ہوتے ہیں، جو بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو حکومتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ وہ کولیکٹیو سوچ کے حامل نہیں ہوتے، انڈیویجول کرتے ہیں، جس وجہ سے سارے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ اگر ترقی پذیر ملکوں میں دیکھیں، وہاں پہ حکومتیں چل رہی ہیں، ملک چل رہے ہیں، لیکن عوام جب پھنس رہی ہے. وہ عوام کیسے پھنس رہی ہے کہ جو لوگ ان کی حکومت کرتے ہیں وہ ان کی اجتماعی خوشی کے لیے نہیں کام کر رہے تھے، بلکہ اپنی ذاتی خوشی کے لیے کام کر رہے تھے. اب عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام بھی اپنی ذاتیات پر آ جاتی ہے. وہ جو پلیئر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، وہ صرف ہر بندہ اپنی ذات میں قید ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جو معاشرے کا تانا مانا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک دوسرے سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے محبت و پیار جو کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پیچھے ہمارے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے. معاشرے کی جو اکائیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کولیکٹیو سوچ کے حامل ہوں. کولیکٹیو سوچ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے بھائی کے لیے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے
پہلے سوچیں گے، اس کے بعد اپنے لیے سوچیں گے، اس وقت جو ہے خوشی ہوگی۔ اگر ایک بچہ بھوکا رو رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، تو آپ اس کو اگر ایک نوالہ دیں گے تو اس کے آنسو جب بند ہوں گے تو وہ آنسو، اس کی آنکھوں میں جو خوشی لہرائے گی، وہ آپ کے لیے خوشی ہوگی۔ اصل خوشی وہاں پہ قید ہوتی ہے، وہاں بند ہوتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دولت مل گئی خوشی ملے گی۔ نہیں، دولت سے خوشی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت علم حاصل کر لیا، بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا، اس سے خوشی ہے کہ نہیں، خوشی سے بھی نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ ایک چھوٹا اسکٹ جو ہے میں نے دیکھا تھا بہت عرصے پہلے، اس میں وہ ایک تھا کہ گزارا نہیں ہوتا، کہ ایک بندہ ہوتا ہے دفتر میں کلرک ہوتا ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے اتنی فیس دینی ہے اس کالج میں، بیٹا کہتا ہے میں نے بائک لینا ہے۔ اب اس کلرک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ سوچتا ہے کہ بہت مشکل ہے یہ تو زندگی، خوشی نہیں ہے زندگی میں۔ وہ سمجھتا ہے دولت ہوگی تو مجھے خوشی ملے گی۔ ان تک جو ہے وہ اس کو ایک دوست ملتا ہے راستے میں، روڈ پہ کار ہوتی ہے، اس کی فیکٹری ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے تم تو بڑے مزے میں ہو، تم تو کار میں ہو، فیکٹری ہے تمہاری۔ کہتا ہے نہیں یار، گزارا نہیں ہوتا۔ مطلب دولت اس کے پاس ہے لیکن خوش نہیں ہے، وہ بھی سکون نہیں ہے۔ گھر بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے باہر سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں سے 10 کلو میٹر چل کے آیا ہوں اور آگے میں نے 20 کلو میٹر دور چل کے جانا ہے، مجھے کھانا دے دیں۔ کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے بس پہ جانے کے لیے۔ کہتا ہے کہ کیا تم اس حال میں خوش ہو؟ کہتا ہے بڑا خوش ہوں جی، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، پہنے کپڑے مل جاتے ہیں، اللہ جو رزق دے رہا ہے تو میں تو اس میں بہت خوش ہوں۔ اس کا مطلب خوشی جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ انسان نے جو اپنا کرائٹیریا مقرر کیا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا کو اگر ہائی کریں گے تو آپ کو خوشیاں بہت دور نظر آنے لگ جائیں گے۔ لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ انجوائے کریں تو آپ کو خوشی بہت زیادہ ملے گی۔ اگر ایک بندہ صحرا میں پیاز سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کو ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس کے لیے وہ گھونٹ جو ہے خوشی کا باعث ہے۔ ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، اس کے لیے پانی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ ہر بندے اپنا کرائٹیریا مقرر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کرائٹیریا جو ہے وہ اپنی حقیقتوں کے مطابق لے آئیں، اپنے ضرورتوں کے مطابق لے آئیں، تو آپ کے اندر خوشی پلیئر کے جو درخت ہے وہ خود ہی اگائے گا۔ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کو کس طرح جینا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، کس طرح بانٹنا ہے اور کس طرح بانٹ کے کھانا ہے۔ اصل خوشی وہی ہے جہاں پہ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا کو توڑ دیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو انجوائے کریں، دیکھنا پھر مزہ آئے گا زندگی کا، کہ زندگی کا مزہ کیا ہے، زندگی میں خوشی کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔